حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایز اے رول ماڈل تھی، آپ آئی رول ماڈل کے طور پہ تھے، بھلے وہ جنگ کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہوں یا جنگل میں لکڑیاں چننے والے کی حیثیت سے، وہ آپ نے ہر کام خود کر کے دکھایا بنفس نفیس ایز اے رول ماڈل۔ لیکن جب حضرت ہم والدین کی خدمت کا باب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی اٹھا لیے گئے تھے بہت جلدی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، تو آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ آپ خدمت کر کے یہ بھی دکھاتے کہ ماں باپ کی خدمت ایسے کی جاتی ہے، ایسے کرنا خدمت۔ تو حضرت اس میں کیا حکمت تھی اور راستہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اتنی جلدی اٹھا لیا گیا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا خدمت خود کرنے کا؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ اصل میں ظاہر اس میں جو حکمت تھی کہ والدین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، تو وہ تو نمونہ کسی اور انداز سے پیش بھی کیا جا سکتا ہے، قولاً حالاً یا کسی بھی خارجی ذریعے سے، لیکن دوسری جو حکمت ہے وہ اس سے زیادہ فائق تھی، وہ یہ کہ ماں باپ کے بغیر آپ کی تربیت ہو تو معاشرہ یہ نہ کہہ سکے ان میں جو قابلیت باپ کی تربیت کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص نظر کرم و توجہ نہیں ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو جو پیدا ہونے سے پہلے اٹھا لیا، پھر ماں کو بھی بچپن میں اٹھا لیا، تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں کہ جو تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی زبان سے ایسا کلام جاری ہو رہا ہے کہ پورا جو ہے جزیرۃ العرب حیران ہے، اور ایسی جو دانائی کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ اور انسانی دنیا حیران ہے۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ نبی امی ہیں، یہ کسی سے پڑھے نہیں ہیں، بظاہر دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، ان کا استاد براہ راست اللہ ہے۔ نبی امی ہونے کا مطلب براہ راست اللہ ان کا استاد ہے، اور دنیا کے اندر ایک قابل استاد کسی کا استاد ہو، وہ شاگرد کی قابلیت کہاں جاتی ہے، اور وہاں اللہ جس کا استاد ہو اس کی قابلیت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کی زیادہ ضرورت تھی تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے اجی ان میں جو قابل یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں نا یہ ابا سے لکھوا کے لائے ہیں، یا اماں ان کی بڑی شاعرہ ہے، اماں ان کی بڑی ادیب ہے، اماں سے لکھوا کے لائے ہیں، تو یہ تہمت رہتی، اور یہ آخری نمونہ حیات ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس تہمت کے اندر زندگی گزر جائے اور لوگ ان کو مان ہی نہ پائیں، فیض ہی نہ اٹھا پائیں، تو یہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی امی کے طور پہ پیش کیا، ماں باپ کو سوچ اٹھا لیا، پھر یہ ہے کہ آپ کے چچا نے، دادا نے، ان لوگوں نے تربیت کی، وہ جتنی ان کی ہو سکتی اسی حساب سے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی براہ راست جو ہے وہ آپ کی وہ تربیت کی، اور براہ راست علم و معرفت آپ نے منتقل کیا، تو جس سے کیا ہوا کہ پوری انسانی ماننے پہ مجبور ہوگی کہ یہ کلام جو ہے کلام بشر نہیں ہے، یہ واقعی کلام الہی ہے جو آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ کیا۔ ادھر جو ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ حلیمہ جو سعدیہ آپ کی بحیثیت ماں کی ایک کیفیت تھی کہ آپ نے دودھ پیا ان کا، تو جب وہ آپ کے پاس آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھا دیتے تھے ان کے نیچے، بچھا کے اس میں بٹھاؤ میری ماں کو، کیونکہ ظاہر وہ رضائی ماں تو اصلی ماں کی طرح ہوتی ہے، ان کا آپ نے احترام کیا۔ پھر جس نے بھی آپ کو دودھ پلایا تو ظاہر آپ کی رضائی ماں تھی، آپ نے ان کے ساتھ وہی ماں والا احترام زندگی بھر قائم کیا، تو کسی درجے میں وہ نمونہ بھی آپ نے پیش کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی ماں کی جو ہے قدردانی کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے، اور اسی طریقے سے باپ کی حیثیت سے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے ایسی تربیت جیسے باپ کی کرتے ہیں، باپ جیسے کرتے ہیں، تو چچا باپ کی طرح تھا، تو ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا اپنے چچا سے، تو وہ چچا ایسا جیسے باپ کا، تو وہ نمونہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے دکھایا کر کے، عملی کر کے دکھایا، لیکن ظاہری والدے اس لیے اٹھا لیے کہ وہ بڑی حکمت جو تھی وہ حکمت کہیں فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے ظاہری والدے اٹھا لیے اور وہ بڑی حکمت قائم رکھی کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تربیت کی۔ سبحان اللہ، یہ مقصد تھا۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔